لے کے آؤں گی. وہ مجھے طاہر القاضی کے پاس لے گئی. قاضی صاحب نے پوچھا جاوید صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا. کہتے ہم نے نہیں پڑھا. میں نے کہا نہیں، آپ کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں بہت فرق ہے. کہتے کیا فرق ہے؟ میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں ڈرا ڈرا کے، ہم پڑھتے ہیں ڈر ڈر کے، یہ فرق ہے. پوچھا مجھ سے کہ کیا پڑھ لیا بھائی؟ میں نے کہا جی میں نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے جب فرعون کے پاس تو کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اس پر ظلم نہ کرو. تو فرعون نے کہا پکڑ لو، اس سے پہلے بھی آدمی مارا ہوا ہے. تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا فرعون اب پرانی بات چھوڑ دے، اب یہ بہت بڑی بات کر رہا ہے. یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اللہ کا نشان بھی بتاتا ہے. اب دو باتیں ہیں، یا یہ سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے. اگر سچا ہے جو یہ کہتا ہے وہ پورا ہو جائے گا، اگر جھوٹا ہے تو خدا نے نہیں چھوڑنا اس کو. میں کہا قاضی صاحب یہ بات اچھی تھی، اس لیے خدا نے قرآن میں سجا کے رکھی نا کہ اس مومن آدمی نے یہ بات کہی تھی. اقوال ذرین کی طرح قرآن میں سجائی، اور اس کا ایوارڈ کیا دیا؟ سورت کا نام اس مومن کے نام پہ رکھ دیا. سورہ مومن میں یہ واقعہ ہے. میں نے کہا بتائیں تو اچھی بات کہی تھی اللہ نے. اس شخص نے کہتا ہاں. میں نے کہا مجھے پسند آ گئی، پسند آئی تو میں نے مان لیا. میں نے سوچا کہ اگر یہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو اللہ نے نہیں چھوڑنا، اگر سچے ہیں تو پھر ساری باتیں پوری ہوں گی، اور میرا ایمان ہے کہ ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں. اب وقت کم ہے مگر میں اختصار کے ساتھ ختم کروں گا کہ باتیں کافی ہوئی اس کے ساتھ. آخر اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص تو نہیں واپس آنے گا. مجھے کہہ بھی دیا اس نے. ہاں دو باتیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. بحث کے دوران میں حلفاً کہہ رہا ہوں جو بھی قسم چاہیں میں کھانے کو تیار ہوں. میں نے اس سے پوچھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، قادری صاحب مجھے سچ سچ بتائیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، کیا مرزا صاحب جھوٹے تھے؟ اس نے کہا نہیں. اس وقت بیگم میری ذرا اچھلی تھوڑی سی. انہوں نے کہا قادری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہو جاتا ہے ایسا. میرے ساتھ تھوڑا سا بھی ایک عورت بھی آئی ہوئی ہے، وہ کہتی مجھے الہام ہوتا ہے کہ ضیاء الحق قادیانی ہے، تو کوئی بات نہیں ایسی ہو جاتی ہے، وہ جھوٹے نہیں ہیں. اس طرح اس نے بات کو نہ ٹالا. میں نے کہا قادری صاحب میں آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا مرزا صاحب سچے ہیں، اور آپ کی ساری کوششیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ اگر ایک دلیل دیتے تھے میں دو اپنی طرف سے اور ڈال کے دل پہ مارتا تھا. مگر نتیجہ کیا ہے کہ اگر میں حضرت مسیح موعود کو مانتا ہوں تو خدا کو مانتا ہوں. اگر یہ سیڑھی نکل جاتی ہے تو میرا خدا پہ ایمان نہیں رہتا، میرا تو خدا پہ ایمان ہے. وہ کہتے ہو کفر تو آپ کی ہڈیوں میں رچ گیا. پھر ہاں یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص واپس نہیں آنے والا، اب اس کی بیوی کو سنبھالو، یعنی کہ وہ اس کو قابو کرو. تو مجھے ایک دن کہنے لگے جاوید صاحب آج بات ہم ختم کریں گے. میں نے ٹھیک ہے کریں. تو کہنے لگے جی میری ان باتوں کا اعتراضات کا جواب دیں. میں دے دیتا ہوں کوئی بات نہیں. تو اس نے حضرت مسیح موعود پہ یہ گندے گندے جو الزام ہوتے ہیں نا یہ لگانے شروع کر دیے. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا اگر اس گند میں میں بھی داخل ہو گیا تو بیگم نہیں قابو آئے گی، یہ کنفیوز ہو جائے گی. تو اگر میں اس سے ہار مان جاؤں وہ بہتر ہے میرے لیے کہ بعد میں بیگم کہہ دوں گا بڑا عالم تھا. تو میں نے ذہنی طور پہ نا سوچا کہ ان کے باتوں کا جواب کوئی نہیں دینا، خاموش.
وہ کرتا رہا، پھر کہنے لگا جواب دیں. میں نے کہا میرے پاس کوئی جواب نہیں. کہتا ربوے چلے جائیں، وہاں جا کے لے جائیں. میں نے کہا جی ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. کہتا پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے. میں جب وہ اعتراضات کر رہا تھا میں دعا کر رہا تھا دعائیں کہ یا اللہ تو کہتا تھا تیرے فرقے کے لوگ بڑے بڑے عالموں کا منہ بند کریں گے، آج اس نے مجھے باندھ کے بٹھا دیا ہے یہاں، میں بول نہیں سکتا، میرا منہ بند ہے آج مجھے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا اور اس کا منہ بند کر. میں یہ دعائیں کرتا رہا. جب اس نے کہا پھر کہا نا تو یہاں عالم بھی بیٹھے ہوں گے، مجھے ایسا لگا میرے دماغ پہ الفاظ کی بارش سی ہوئی ہے چھوٹی سی. پھر وہ موو ہوئے ایسے، پھر ایک دلیل بن گئی. جب وہ دلیل بنی نا تو مجھے 100% یقین آ گیا کہ یہ میرا معیار ہی نہیں جو میں اب بات کرنے لگا ہوں، یہ بات خدا کی ہے اور خدا نے جو بات بتائی ہے اس کا جواب اس کے پاس کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہو تو خدا کیوں بتاتا مجھے. میں نے کہا جی قادری صاحب تیار ہو جائیں پھر سنیں. کہتا کیا؟ میں نے کہا میں اپنے بچے سے پیار کرتا ہوں سب سے زیادہ، وہ ساتھ تھا اس دن. میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں کہ آپ نے جتنے اعتراض کیے ہیں میں سب کا جواب دے سکتا ہوں، مگر میں اس گند میں پڑھنا پسند نہیں کرتا. یہ معیار، یہ بات غور سے سننے والی، یہ معیار میں نے کہا کہ آپ نے سلیکٹ کیا، میں نے نہیں کیا. نبی کو پرکھنے کا آپ نے یہ معیار سلیکٹ کیا ہے، میں نے نہیں کیا. اگر یہی معیار ہے تو مجھے ایک بات کا جواب دیں. کہتے کیا؟ میں نے کہا جو راجپال ہندو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات لگائے تھے ان کا جواب دے دیا آپ نے؟ اگر دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے مسلمان ہوں. اگر آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہیں. ابھی میرے سامنے بیٹھے اور انکار کریں کہ میں رسول پاک کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک ان اعتراضوں کا جواب نہیں دے دوں گا. اور یہ خدائی دلیل تھی، آج بھی میں کہتا ہوں. اور وہاں جو کمرے کا ماحول تھا وہ میں جانتا ہوں. ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے پریشر اس کے اوپر آ رہا ہے اور اس کا منہ مجھے چھوٹے سے چھوٹا ہوتا نظر آ رہا ہے. تو کہنے لگا باسی میرے پاس تو ٹائم نہیں، میں تفسیر لکھ رہا ہوں، ٹی وی پہ جاتا ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، آپ کو دیکھیں میں نے کتنا ٹائم دے دیا، تو بس آج کی یہ محفل ہماری آخری ہے، تو آپ کے پاس کوئی تیر ہے تو چلا لیں. میں نے کہا جی ہے. اب میرا حوصلہ بہت بڑھ چکا تھا. ہے جی پانی؟ اچھا حوصلہ میرا بڑھ چکا تھا تو میں نے ذرا بیگم کو بھی متاثر کرنے کے لیے نا ذرا وہ کہتے ہیں ایکسٹنٹ بنانے شروع کر دیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں. کہتے کیا؟ میں نے کہا دن کو دن، رات کو رات، سورج کو سورج، چاند کو چاند ثابت کرنا مشکل ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا بندے کے لیے ہوا، خدا کے لیے مشکل ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کائنات کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ کہتا اللہ کی ذات. میں نے کہا سب سے سچا رسول کون ہے؟ کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا اب اس بڑی طاقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کرنے میں کوئی دشواری آ سکتی ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا بندے کو تو ہو سکتا آ جائے، خدا کو نہیں آ سکتی؟ کہتا نہیں آ سکتی. میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب کو مخاطب ہو کر ایک دلیل دی ہے. وہ دلیل کیا تھی؟ کیا ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کہنو، تم سب جانتے ہو کہ اگر یہ شخص مجھ پر ایک بھی جھوٹ بولتا تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا، اس کی طاقت ختم کر دیتا، تم میں سے کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا، اس کی شرح کاٹ دیتا. میں نے کہا سب خاموش ہو گئے کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا جو جھوٹا ہوگا کاٹا جائے گا، جو جھوٹا ہوگا سلیب پہ چڑھے گا، جو جھوٹا ہوگا کاٹ کر. تمام مذاہب میں یہ موجود ہے اللہ کے فضل سے. کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں جھوٹے نبی کی سزا موجود نہیں. میں نے کہا آج آپ کے پاس کوئی ہندو صاحب عیسائی آ جائے اور آگے پوچھے کہ قادری صاحب یہ مرزا صاحب کیسے بچ گئے تو آپ کیا جواب دیں گے؟
میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو جواب دے دیں. تو جب بھی آپ جواب دیں گے تو وہ پلٹ کے کہے گا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح بچ گیا. پھر وہ دلیل کے پلے تو کچھ نہ رہا, دلیل تو کاٹی گئی. اللہ کو تو پتا تھا مرزا صاحب نے تشریف لانی ہے, تو پھر یہ دلیل دینے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ کہتا کہاں ہے؟ میں نہیں مانتا کہ اس کو پتا نہ ہو, اس کا خیال تھا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا جی وہ الحاقہ کی آخری آیات ہے, وَلَوْ تَقَوَّلُوا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنَ الْوَتِينِ. تو حیرانی کی بات ہے یہ کہ اس نے نوکر کو کہا جاؤ یہ قرآن بھی تو لے کے آؤ. اچھا نوکر کو کیا پتا کون سا اٹھانا اور کون سا نہیں اٹھانا, وہ جو اس کے ہاتھ میں آیا خوبصورت سا وہ اٹھا کے لے آیا. اب قادری صاحب نے وہ کھول لی آیتیں اور ترجمہ پڑھ رہے ہیں, میں سامنے بیٹھا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ایک دفعہ پڑھ لیا انہوں نے, پھر دوسری دفعہ پڑھا, پھر تیسری دفعہ پڑھا, چہرے کا رنگ اڑ رہا. تو ویسے اپنی مجھے کمزوری بتا دینی چاہیے, مجھے بھی اس وقت تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی اپنے میں کہ میں نے ایسے کر کے کر دیا, غلطی کی میں مانتا ہوں. تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی قرآن میں آیتیں ہیں. کہتے ہاں. میں نے کہا ان کا ترجمہ ہے کوئی؟ کہتے وہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں. میں کہا میرے کو چھوڑیں, آپ کریں جو کرنا, مجھے قبول ہے. اتنی دفعہ میں نے ان کو کہا کہ ترجمہ کرو, جو بھی کرو میں مانتا ہوں. خدا گواہ ہے اس شخص نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا. پھر تنگ آ کے میں اٹھا, میں نے کہا نہ آپ کا ترجمہ نہ میرا ترجمہ, جو اس قرآن میں لکھا ہے اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اس شخص نے فوراً بند کیا اور سائڈ پہ رکھ دیا, کہنے لگا یہ آپ کو پڑھنے والا نہیں. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو میں نے اوپر سے دیکھ لیا اس کا نقشہ, ناک نقشہ جو قرآن کا ہے. میں نے کہا دکان پہ جا کے دیکھوں گا. تو وہ بھی ایک نشان تھا. وہ